مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تعلیم اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الداعی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار آقا و مولا نیکی کی دعوت دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک و صحابہ کرام پر. ناظرین گرامی قدر، رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کل انسانیت کی جان بچائی. اور ناظرین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی اپنے مسلمان کی حفاظت کرتا ہے تو وہ آنکھ بھی کل قیامت والے دن دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گی. ناظرین گرامی قدر، آج جس طرح کا دور چل رہا ہے، ہر جگہ پر نفسی کا عالم ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، وہاں پر ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی میسر آتے ہیں جو ہماری ہمیشہ کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے کوئی ان کی فیوچر پلاننگ ہو جائے، کسی طرح سے ان کو ہم کیئر کر سکیں اور ان کو ہم مشکلات سے بچا سکیں. اور ناظرین گرامی قدر، ہیلتھ فاؤنڈیشن سے بڑھ کر اور کیا کوئی تنظیم ہوگی جو ہر وقت انسان کے لیے یہی کوششیں کرتی رہتی ہے اور انسان کی جد و جہد میں لگی رہتی ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے، اور اگر وہ کسی تکلیف کا شکار ہے تو اس کی تکالیف کو کیسے دور کیا جائے. ناظرین گرامی قدر، ہیلتھ فاؤنڈیشن کا ہونا آج کے دور کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ہم پر ایک احسان عظیم ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ شعور ملا، یہ ہدایت ملی کہ ہم بھی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے سکے. ناظرین گرامی قدر، آج اسی ٹاپک کے اوپر کہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کیسی ہے اور ہیلتھ فاؤنڈیشن آخر کام کیا کرتی ہے اور ایسی کون کون سی اس کے پراسپیکٹس کے اندر اشیاء شامل ہیں جو ہمیں جو ہے آگے ہماری کیئر اور ہمارے لیے جو ہے کارآمد سر انجام ہوتی ہے. اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود سیٹ پر میرے نہایت ہی مشفق دوست محمد سعد افریدی بھائی، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قبلہ، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیے، ان کو بتائیے کہ لائف ٹو لائف فاؤنڈیشن جس کا آپ نے آغاز کیا ہوا ہے، یہ بیسیکلی یہ آغاز کیسے ہوا اور یہ بلڈنگ کا کیسے آپ نے اس کو تعمیر کیا اور یہ کس طرح پہ یہ ایک عروج اس کو ملا؟ جی، سب سے پہلے بہت شکریہ طلحہ صاحب کا جن نے مجھے انوائٹ کیا اور ان کے چینل پہ میں آیا سہرے نور. تو اب اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی توفیق خاص سے اللہ نے ہمیں ہمت دی کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام لائف ٹو لائف فاؤنڈیشن ہے. بیسیکلی اس کا آغاز کوئٹہ سے ہوا تھا. تو ہم نے کوئٹہ میں ہم نے چاہا کہ ہم نے لٹریسی ریٹ دیکھا، جیسے آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ کتنا لو ہے، اور ہم نے وہاں مختلف ایریاز وزٹ کیے جن کا نام آپ کے سامنے لے لیتا ہوں. ہم نے لورالائی دیکھا، ہم نے مسلم دیکھا، ہم نے شاران، کوئٹہ اور اس کے ارد گرد دیکھا. جب دیکھا لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس شعور ہی نہیں ہے. شعور کی کمی دیکھی ہم نے. جب شعور ہی نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم جیسی نعمت سے محروم کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھ کر آگے نکل جائیں گے اور آگے نکل کر ہماری سیٹوں پہ بیٹھ جائیں گے. اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین گرامی قدر، قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے بھی بار بار یہی ارشاد فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل اور شے ہوتی ہے، شعور اور شے ہوتی ہے. عقل تو ہر ایک کو مل جاتی ہے لیکن جب تک انسان غور و فکر نہ کرے اس کے پاس شعور نہیں آتا. پھر ایسے تھا کہ ہم نے سوچا کوئی ایک ایسا ادارہ بنایا جائے. فاؤنڈیشن کا ہمارے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا طلحہ بھائی. ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں خدمت خلق شامل ہو. کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کی خدمت ہو سکے؟ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ وہ جو بوڑھیا عورت کی مدینہ میں آ رہی تھی تو سب سے گناہگار عورت تھی، فحاشی بھی کی، اورانی بھی کی. دنیا میں کوئی ایسا برا کام نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو. اب کیا اس نے ایسا کام کیا کہ اس کی بخشش بھی ہو گئی؟ تو صحابہ دیکھتے ہیں خواب میں آتی وہ جنت میں گھوم رہی ہے. فرمایا اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو اس کو جنت میں لے گیا؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس نے ایک بلی کے بچے کو بچا لیا تھا مرنے سے. وہ پیاس کے ہمارے مر رہی تھی، اس نے اپنا موزہ اٹھایا اور کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلایا، وہ بچ گئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ ایمان لے آئی اور اسی عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلی گئی. ناظرین گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. ایک مرتبہ کہتے ہیں تو
بات سمجھ میں آ جانی تھی، لیکن آپ نے دوبارہ پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اچھا ٹھیک ہے، 2 مرتبہ بھی کہتے تو بات سمجھ میں آ جانی تھی. آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. 3 مرتبہ کی تکرار کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کیا کرے، وہ انسانوں کی خدمت کیا کرے. جی تو پھر اس کو ہم نے دیکھا، یہ ہمارے ذہن ایسے کہہ لیں کہ یہی تو ہمارا آبجیکٹ تھا. طلبہ بھائی آبجیکٹو ہوتی ہے ہر فاؤنڈیشن کا، ہمارا یہ آبجیکٹو، یہ ویژن ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ اس دنیا میں جائیں اور قیامت والے دن اتنا کہہ سکیں ہم نے کوشش تو کی تھی. کام تو کوئی بھی کر لیتا ہے، کام لوگ سارے کر لیتے ہیں، لیکن ہماری فاؤنڈیشن میں ایک چیز بڑی مختلف ہے، وہ 2 کام ہم کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم. ایک ہم نظریہ بنا رہے ہیں اور ایک کردار بنا رہے ہیں. جب یہ 2 چیزیں بن جائیں گی، میرے خیال مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ پھر دیکھنا پاکستان سوسائٹی میں تبدیلی آ جائے گی. تو ایک ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہم جب بلوچستان میں تھے، میں تھی اور میری ٹیم تھی، تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی گورنر کے ساتھ بلوچستان کے. انہوں نے کہا آپ کی فاؤنڈیشن کیا کر سکتی ہے، آپ کی فاؤنڈیشن کیا کر سکتی ہے، یہ تو گورنمنٹ لیول تک کام ہوگا، پھر تبدیلی آئے گی، پھر اوصاف بدلیں گے. میں نے کہا اگر ہم اسی آس پر بیٹھے رہیں کہ آپ بدلنے کا سوچیں گے، پھر کام کریں گے، پھر پتہ نہیں کب کام ہوگا، ہم اسی آس میں بیٹھے رہیں تو میں اپنے غریب لوگوں کو، بے آسا لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا. میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان کا حال نہ بدل دو. Basically they ask you to check your idea and you give them a perfect idea. Yes. اب دیکھیں گا وہ چیک کر رہے کہ آپ کے اندر جذبہ ایمانی ہے یا بس آپ اپنی تصویروں کے، کیونکہ آج کل کی فاؤنڈیشن کا کام کیا ہے، تصویریں بنا لینا. اب آگے آپ کو طلحہ بھائی کو بتائیں گے، طلحہ بھائی نے میری ساری ورکنگ چیک کی ہوئی ہے. آپ ہماری لائٹ ٹو لائف فاؤنڈیشن کے پیج پہ جائیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح کام کیا. ہم تو ہمارا کام ہی گاؤں میں جا کے کام کرنا ہے، ولیج ایریاز میں کام کرنا. ہم نے شہروں میں کام کیا ہی نہیں، ہم نے سارا کام وہاں کیا جہاں اصل حق تھا اس کام کرنے کا. ناظرین گرامی قدر، آج کل کا امیر طبقہ دیکھتا ہی امیروں کو ہے. ناظرین گرامی قدر، اگر آج کے ہم دور کا دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر یا کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ ہمیشہ امیر طبقے کی طرف ہی فوقیت دیتا ہے. اگر لائٹ کی بھی سہولت صحیح طرح موجود ہے تو وہ امیر طبقے کو ہے، اگر گیس کی بھی صحیح طرح کی سہولت موجود ہے تو امیر طبقے کے لیے ہے. ایون کی فاؤنڈیشن بھی بنتی ہے تو امیر طبقے کے لیے بنتی ہے، غریب طبقے کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں. لیکن غریب طبقے کے خیال رکھنا یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اور قربان جائے اس حدیث مبارکہ کو ساتھ میں قبلہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایک نئی ایمان کو وجد اور کیفیت آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں یہ جو رزق دیا جاتا ہے نا، یہ دیا ہی غریبوں کی بدولت ہوتا ہے. اگر یہ غریب دنیا سے ختم ہو جائے، یہ غریبوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے تو کسی انسان یا کسی جانور کو بھی نہ رزق دیا جائے. یہ جو تمہیں رزق ملتا ہے، یہ جو تمہیں صبح سویرے دھوپ کی کرنیں تمہارے گھروں تک پہنچتی ہیں، یہ جو تم بغیر سوئے کھائے پیے تم سوتے نہیں ہو، یہ سب کچھ اگر تمہیں مل رہا ہے تو پیچھے سبب مزدور اور غریب طبقہ ہے. اگر اجازت دیتے ہیں میں 4 مہینے کی ورکنگ تھوڑے سے ٹائم میں بتاؤں. اب آپ اندازہ لگائیں لائٹ ٹو لائف فاؤنڈیشن نے کیا گیا، ناظرین کو پتا چلے 4 مہینے کی ورکنگ اٹھا کے دیتا ہوں. یہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، پہلے بات یہ سمجھ ہے. یہاں جتنی ڈونیشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، ہماری ٹیم ہے، اس میں ٹریننگ گروپ ہے، گرافک ہے، یعنی ہم نے ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے. اور وہ ٹیم میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 200 اپنی پاکٹ سے ڈونیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی سارا کام کرتے ہیں. اب اس میں ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے آپ عید کو دیکھ لیں، آج سے 3-4 مہینے پہلے عید آئی، بڑے عید آئی، تو ہم نے بولا سوچا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جائے جس سے اصل غریبوں کی مدد ہو، ان کے گھروں میں گوشت جائے جن کے گھر میں گوشت نہیں ہے، وہ محروم ہو. میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ویسی قربانی کرے، ویسے عید سیلیبریٹ کریں جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ڈونیشن اکٹھی کی. یقین مانے صرف 2 دن میں 20,000 کا جمع ہو گیا. 2 دن میں 20,000. یہ میں آپ کو کوئی بڑی فاؤنڈیشن کی بات نہیں، اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن ہے، اور فاؤنڈیشن کو بنے صرف 10 دن ہوئے تھے. 10 دن ہوئے تھے فاؤنڈیشن کو. پھر ہم نے ایک بکرا لیا، بکرے میں سے جو گوشت نکلا 17 کلو گوشت نکلا. 17 کلو گوشت نکلا تو میرے پاپا نے پوچھا کہ بیٹا یہ گوشت کہاں تقسیم کرنا ہے. میں نے کہا ایسے گھروں میں جہاں قربانی ہوئی نہیں، جہاں تصور ہی نہیں قربانی کا. تو ابو نے کہا بیٹا میری طرف سے 30 کلو گوشت آپ کی فاؤنڈیشن کو دیتا ہوں. وہ مدرسہ تھا ہمارا، وہاں سے 30 کلو ہمیں دیا، 50 کلو ہوا. 50 کلو میں ہم نے ایسا نہیں کیا کہ 1-1 کلو ڈال کے لوگوں کو دے دیا. ہم نے ایک شاپر میں 6-6 کلو گوشت دیا تاکہ 2 ٹائم کا ان کا کھانا بن سکے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ڈونیٹ کیا لوگوں کو اور ڈونیشن مانگی. تو ایمان سے بتائیں 100 گھروں میں ہم نے گوشت تقسیم کیا.
تو پھر ہم نے بات یہاں نہیں روکی، پھر ہم نے سوچا ہم اس کے علاوہ اور کریٹیوٹی کیا کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ہم میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. اگلے مہینے ہم نے کوئٹہ میں میڈیکل کیمپ لگایا، پھر ہم نے لاہور میں 3 میڈیکل کیمپ لگائے، ہم نے سرگودا میں میڈیکل کیمپ لگائے، ہم نے اکاڑا میں میڈیکل کیمپ لگائے. یہ تو ہم نے صرف 4 مہینے میں 10 میڈیکل کیمپ لگا چکے ہیں. ہمارے کم سے کم 8 سے 9 سیشن ہو چکے ہیں، ویبنگ سیشن ہو سکتے ہیں مختلف ٹاپک پہ. خدمت خلق کا ویژن بتایا لوگوں کو. خدمت خلق صرف پیسہ دینے کا نام نہیں ہے، خدمت خلق نفس کو مارنا ہے، آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، کانوں سے اچھی بات سننا ہے. یہ خدمت خلق ہے، یہ آرگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے. آرگنائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ تصویریں بنائیں سوشل میڈیا پہ جائیں اور بتاتے پھریں کہ میں نے یہ دے دیا یہ دے دیا. اصل مقصد یہ ہے کہ غریبوں تک ان کا حق پہنچے، جیسے طلحہ بھائی بتا جن کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے. ناظرین گرامی قدر یہی ہے خدمت خلق جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کو وہاں سے رزق دیا جاتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ویرزق من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق دیتا ہے، اور آگے فرمایا رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں تک انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور پھر جب اس کو رزق مل جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ناظرین گرامی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے گھر کچھ مہمان آ گئے، اور مہمان آ کر ٹھہرے. ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا. جب تیسرے دن وہ جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو عرض کیا، صحابی کو بولے کہ صحابہ ذرا غور سے دیکھو کہ وہ جو مہمان جا رہے ہیں تو تمہیں کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. فرمایا مہمان آئے تھے تو تمہارے گھر کے اندر آفتیں تھیں. مہمان آئے تھے، اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فاؤنڈیشن کے پاس بھی جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایزا آپ کے پاس مہمان کے طور پہ آتے ہیں، آپ کو مہمانوں کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ آئے تھے تو تمہارے گھر میں آفتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، بلائیں تھیں، آزمائشیں تھیں. لیکن جب وہ گئے ہیں تو ساری آزمائشوں، ساری مصیبتوں، ساری آفتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں. اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی انسان کسی کی خدمت خلق کرتا ہے تو وہ اس کو اگر ایک سرہانہ بھی پکڑا دے، یہ الفاظ ہے حدیث مبارکہ کے، کہ وہ اگر اس کو سرہانہ بھی پکڑا دے کہ یہ لے آپ تھوڑی سی ٹیک لگا دیں یا آپ تھوڑا سا ایزی محسوس کر لے، تو اللہ پاک اس کے اس عمل کے اوپر بھی اس کی مغفرت فرما دے. بہت پیاری بات کر رہے تھے، مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا. تو خدمت خلق تو بہت بڑا ویژن ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب ہمارے ساتھ تقریباً 10 فاؤنڈیشن ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو ہم ہر فاؤنڈیشن کو یہ کہتے ہیں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کا جو کٹا ہوا تعلق ہے حضور کے ساتھ وہ جوڑ دینا ہے. جب یہ تعلق جڑ جائے گا تب ان کو اصل پتہ چلے گا خدمت خلق ہوتی ہے. ناظرین گرامی قدر قبلہ معذرت کے ساتھ بات کو ٹوک لو. ناظرین گرامی قدر میں یقین کریں ابھی قبلہ نے بات کی تو میرے ذہن کے اندر ایک واقعہ یاد آیا. میں کہا آپ تمام احباب تک پہنچانا میرا فرض بنتا ہے. اور آپ یقین کریں امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، ان کو جب شہید کر دیا گیا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر کس طرح ان یزیدیوں نے جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم اور سارے پہاڑ توڑے. لیکن میں آپ کو آگے کی بات بتانا چاہتا ہوں. امام زین العابدین فرزندان امام حسین علیہ السلام آپ کے سگے بیٹے ہیں، اور وہ جس جگہ سے گزرتے تھے تو وہاں کے لوگ وہ جو گوشت بنا رہے ہوتے تھے تو وہ گوشت کے اوپر پردہ ڈال دیتے تھے کہ کدھر یہ ان کو دیکھ نہ لے، کیونکہ جب بھی آپ اس کو دیکھتے تھے تو آپ کو رونا آ جاتا تھا. آپ کو سب کچھ مل گیا تھا، آپ کو بادشاہت بھی مل گئی تھی، آپ کو حکمرانی بھی مل گئی تھی، لیکن ساری رات روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر دستک ہوئی تو ایک بندہ آیا. آپ نے دروازہ کھولا تو وہ بڑا زخمی حالت کے اندر تھا. آپ اس کو گھر کے اندر لے آئے، آپ نے اس کو پانی وغیرہ پوچھا، آپ نے اس کو کھانا کھلایا. 3 دن تک وہ آپ کے پاس رہا. جب جانے لگا نا تو شرمندہ ہو کر نظریں اٹھا کر کہتا ہے آپ نے شاید لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں ہے. کہ آگے سے حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے تو پہچان لیا، در حقیقت میں وہ امام حسین ان کے بابا جان کا قاتل تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر آپ نے پہچان لیا تو پھر اتنی کرم نوازی، اتنا خدمت خلق آپ نے کیسے کر لیا. تو آگے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی نا، آپ نے فرمایا وہ تیری خدمت خلق تھی، یہ ہماری خدمت خلق. اچھا آخر میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ ہماری فیوچر پلاننگز کیا ہے. سب سے پہلے جو ناظرین ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو ان سے ہے کہ اس لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے. اس کا ویژن بڑا براڈ مائنڈیڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں دینی پروسپیکٹس بھی ہیں اور دنیاوی پروسپیکٹس بھی ہیں. دونوں جہتوں سے کام چل رہا ہے.
ہم میڈیکل کیمپ بھی کرتے ہیں, لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, فوڈ ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں, پھر دسترخوان کا بھی ہم نے آگے فیوچر پلاننگ. You have many visions in one foundation. بالکل ایسے ایک فاؤنڈیشن, ایک ادارے کے اندر کبھی آپ کو اتنے ویژن نہیں ملیں گے. اور ہماری فاؤنڈیشن کی اگر لائف ٹو لائف فاؤنڈیشن کو پیج آپ جا کے دیکھیں گے, آپ کو بنا حجاب کوئی ایک لڑکی نہیں دکھے گی. اور دوسری بات ہے, ہم نے اس کے اندر دینی پروسپیکٹ بھی رکھے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے اندر دین رکھا ہوا ہے. اصل خدمت خلق دین کا نام ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کی فاؤنڈیشنیں کیا کرتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا فاؤنڈیشن کی فحاشی پٹائی ہوئی ہے. اندازہ کیجیے, مجھے اس چیز پہ بڑا غصہ آتا ہے. آپ دین کا کام کر رہے ہو اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. اگر آپ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہو تو کون سا دین کا کام, کہاں کا دین کا کام؟ ارے دین کا کام ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ اپنے اندر دین کو راسخ کر لیتے ہیں. تو اب ہم نے کیا سوچا, ابھی ہم نے جو آگے اگلا سوچا پروسپیکٹ ہے, اگلا ہمارا جو فیوچر پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آگے 3 کام کرنے ہیں جو بڑے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یوتھ کے اوپر کام کرنا ہے, ان کے اندر عشق مصطفیٰ کا رنگ کرنا, پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے, جو غریب لوگ ہیں, جو کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے, پہننے کی استطاعت نہیں رکھتے, ان کی صحتی طور جو ان کی بیماریاں ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. یعنی ہاسپٹل کے, اگر ان کو ہاسپٹل کوئی بیماری ہے تو ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے, ہاسپٹل کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے. اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم پہلے یہ دیکھیں گے, اگر وہ تعلیم کی خواہش مند ہے تو ہم ان کو اسکول کی فیس خود پے کریں گے. تیسری چیز یہ ہوگی کہ ان کی بے روزگاری جس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, وہ یہ بہت بڑا ویژن ہے, یہ مین مقصد ہے. آپ سن لیں, ہم نے ان کو پیسے نہیں دینے, ہم نے ان کو پیسے نہیں دینے, یہ رکھیں اور آپ کے گھر کا خرچہ چلے گا. ہم ان کو ہنر سکھائیں گے. ہم اگر کوئی بے روزگار ہوگا تو ہم ان کو ریڈی لگا کے دیں گے, کوئی دکان کھول کے دیں گے, کوئی سلائی مشین دیں گے. یعنی ہم ہنر سکھا دیں گے, ہم ان کو مانگنے والا رہنے ہی نہیں دیں گے. وہ جو مانگنے والی صلاحیت ہوگی وہ ان سے ختم کر ان میں غیرت ایمانی جگا دیں گے. جب جاگ جائے گی, اندازہ کیجئے گا ہمارا معاشرہ کیسے بدل جائے گا. ناظرین گرامی قدر, آپ یقین کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا, آج کا دور ایسا آ رہا ہے کہ ہم اضافی چیزیں خرید لیتے ہیں اور پھر جتنی استعمال کرنی ہوئی کر کے باقی ساری چیز کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن ناظرین گرامی قدر, ہونا تو ایسے چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی ان کو کوئی باہر کے ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ملنے کے لیے آیا کرتا تھا تو آپ صرف چائے اور جتنے لوگ ہوتے تھے اتنے بسکٹ رکھا کرتے تھے. ایون کہ ایک مرتبہ آپ کے نوکر نے کوئی زیادہ بسکٹ رکھ دی تو آپ نے اس کو ان کے جانے کے بعد بہت ڈانٹا اور برا بھلا کہا کہ جب بندے ہی تھوڑے تھے تو تم نے اضافی چیز کیوں رکھی. ناظرین کرام کہتے ہیں جب انسان اضافی چیز کو چھوڑ کر بلکہ اس کو غریبوں کے اوپر تقسیم کرنے لگ جائے گا تو غربت بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی, اور ہمارے معاشرے کی فاؤنڈیشن اگر اس طرح کی مزید پیدا ہوگی, اور جس طرح قبلہ بیان کر رہے تھے کہ اس فاؤنڈیشن کا اتنا بڑا عمل دخل ہے, اگر اس عمل دخل اس طرح کی فاؤنڈیشن 4 سے 5 یا 5 سے 10 اور اس پاکستان کے اور اس معاشرے کے اندر بننا شروع ہوگی تو ایک وقت انشاءاللہ ایسا ضرور آئے گا کہ یہ ریٹنگ سب کچھ, میں کہتا ہوں غربت کی تو ریشو ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا دور آئے گا کہ صدقات اور زکات دینے والے تو ہوا کرتے تھے, لینے والے موجود نہیں ہوتے تھے. اور ناظرین گرامی قدر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا, طعام واحد یکفی للاثنین وطعام اثنین یکفی لثلاث وطعام ثلاث یکفی لاربع. ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے, 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے, 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے. ناظرین گرامی قدر, آخر کے اوپر میں قبلہ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی ایک بہت ہی پیاری فاؤنڈیشن, اور یہاں پہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے, ایون کہ اسلام کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, اور عورت کو بھی ایک عزت دی جاتی ہے اور وہ بھی حجاب کے اندر ہوتی ہے. اور نبی پاک نے بھی تو فرمایا تھا نا کہ ایکم امرأۃ استعارت یجد ریحھا فہو زانیہ, کہ اگر عورت خوشبو لگائے اور وہ خوشبو جس مرد غیر مرد کو وہ پہنچے تو وہ نامہ اعمال کے اندر زانی لکھ دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کی فاؤنڈیشن کو سن کے تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ آپ ویسا ہی عمل کر رہے ہیں جیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر صحابہ کو بتایا تھا. قبلہ میں آخر پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ اس فاؤنڈیشن کا آپ کا لاسٹ ویژن کیا ہے, کہ آپ کوئی ایسا ویژن بتائیں کہ جس ویژن کے پورا ہونے کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ اب صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں کے اندر ہماری غربت کی ریشو ختم ہونا شروع ہو گئی ہے اور دین اسلام غالب آنا شروع ہو گیا. بہت شکریہ. یہی چیز ہوتی ہے ایک اچھے اینکر کی, جو بہت پیارا سوال کیا. ہم نے بڑے انٹرویوز دیے لیکن ایسا سوال مجھے پہلی بار ملا.
اب دیکھیں مقصد دو ہی ہیں. میں نے جیسا آپ کو بتا دیا, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, مقصد ہمارے دو ہی ہیں. ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ اس معاشرے سے غربت کیسے ختم ہوگی. غربت آپ کے کام کرنے سے, میرے کام کرنے سے کبھی ختم نہیں ہوگی. میں اگر کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دوں تو غربت نہیں ختم ہوگی. غربت کیسے ختم ہوگی؟ ہم نے اس قوم کو ہنر سکھانا ہے, ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. جس دن اس قوم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز کا دور غالب آ جائے گا. اب کیسے کرنا ہے؟ یا ہمارے گھر میں اگر 6 لوگ ہیں تو 6 لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ ذمہ داری جس دن کو پتہ چل گئی ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ ایک مقصد ہے. باقی بڑے مقاصد ہوتے ہیں لیکن ایک مقصد یہ, جس دن اس کو قوم کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے تو اس دن اس قوم کا حال بدل جائے گا. اب لٹریسی ریٹ میں پیچھے میں نے ریسرچ کر رہا تھا تو لٹریسی ریٹ 2.5 ہے پاکستان, اندازہ کریں, اور چائنا کا 8 پوائنٹ ہے. یعنی پاکستان اتنی ایجوکیشن اور غربت میں اتنی نیچے چلی گئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں یہی وہ دور تھا جب مسلمانوں کا راج تھا. آپ اندازہ کریں کہ وہ دور کیسا تھا جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا, جب محمد بن قاسم کا دور تھا رضی اللہ. تو اندازہ کریں ابھی ہم کہاں چلے گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول ماڈل ہوں پوری دنیا کے لیے. بس ایک خواب ہے میرا, اور میرے 3 کام ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو یہ 3 کام کرنے. سب سے پہلے میں نوروش ادارہ بنانا ہے جس میں یتیم بچے پڑھیں گے. دوسرا کام ہم نے ہاسپٹل بنانا ہے. تیسرا کام یہ ہم نے ایک ایجوکیشن ادارہ بنانا ہے, یا ہم نے ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جہاں دین اور دنیا دونوں کی قدروں کو زندہ کیا جائے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین گرامی قدر, قبلہ نے جس طرح بیان کیا کہ ان کا ویژن اور ان کا ایک آئیڈیا, اور ایسے آئیڈیا جو انسان آج کے دور کے اندر رکھتا ہو, میرے نزدیک تو وہ سب سے نیک انسان ہے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے, ایسے آئیڈیا رکھنے والے انسان کی جتنی قدر کی جائے اتنا ہی ہمارے لیے غنیمت کا کام ہوتا ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك